الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دیگر مخلوقات پر علم کی بنیاد پر فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ نے انسان کو علم سے نوازا ہے، دیگر مخلوقات علم سے محروم ہیں۔ انسان کو اللہ نے شعور سے نوازا ہے، اور شعور کی جس سطح پر انسان فائز ہے، دیگر مخلوقات کو اللہ نے شعور کی وہ سطح عطا نہیں کی۔ علم سے بھی پہلے انسان ایک صفت اپنانے کا پابند ہے، اسے ادب کہا جاتا ہے۔ ادب کا مطلب یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر آپ معلومات حاصل کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ان معلومات کو زندگی میں برتنے کا نام ادب ہے۔ جیسے ایک بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا والد ہے، اب وہ جان لیتا ہے کہ یہ میرا والد ہے، آہستہ آہستہ آگے جا کر پھر وہ ادب سیکھتا ہے کہ یہ چونکہ میرا والد ہے لہٰذا اس کے ساتھ میرا انداز یہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے انسان دین کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، توحید کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، رسالت کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، اور مختلف معلومات اللہ تبارک و تعالی اسے نصیب کرتا ہے۔ ان معلومات کو عملی زندگی میں برتا کیسا جائے گا، اللہ کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوگا، بارگاہ رسالت میں وہ کس طریقے سے اپنا رویہ رکھے گا، اساتذہ کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوگا، تو اس تمام تر رویوں کے اس مطالعے کو یا رویہ رکھنے کو آپ ادب سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ علم سے بھی پہلے ادب کا درجہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک ادب سیکھا ہے، اس کے بعد پھر 20 سال میں نے علم حاصل کیا، یعنی طویل زمانے تک میں ادب سیکھتا رہا ہوں، پھر جا کے میں علم کی طرف متوجہ ہوا ہوں۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی کی معلومات کم ہے، علم میں کمی ہے، ادب میں پورا ہے، تو علم میں کمی ادب میں اضافے سے پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس علم تو بہت ہے، ادب نہیں ہے، تو بہت زیادہ علم ادب کی کمی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کو سب سے پہلے ادب سکھانا چاہیے، انسان کو سب سے پہلے مؤدب ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ادب اور احترام ہو۔ سب سے پہلے انسان کا جو تعلق ہے وہ اپنے خالق کے ساتھ ہے، تو انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خالق کا ادب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے معاملے میں انسان کے ادب کا پہلو کیا ہونا چاہیے۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی کا ارتکاب کیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے بے ادبی اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کیا، تو اس بے ادبی کا نتیجہ یہ نکلا کہ راندہ درگاہ ہوا۔ آدم علیہ السلام نے ادب کو پیش نظر رکھا کہ جب ان سے ایک خطا ہو گئی تو اس کے بعد ادب سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اللہ کے حضور بندگی کی، بندگی بجا لائے، دعا کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ادب کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا گزاری کی کہ یا اللہ ہم نے تو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، ظلم کر بیٹھے، اب آپ ہی نے مغفرت کرنی ہے، آپ اگر مغفرت نہیں کریں گے ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے ادب سے کام لیا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خلافت کا مرتبہ عطا کیا، اس کائنات کے پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں۔ تو ادب اور بے ادبی میں یہ فرق ہے کہ شیطان بے ادب بنا تو مردود ہو گیا، آدم علیہ السلام نے ادب سے کام لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو سب سے پہلا انسان کا تعلق خالق کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، اللہ کا نام کیسے لیا جاتا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اللہ کے حضور بندگی کیسے بجا لائی جاتی ہے، نماز کے آداب کیا ہیں، اللہ کے احکام پہ عمل کیسے ہوتا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر بیر جمل نامی ایک مقام پر تشریف فرما تھے، تو وہاں
ایک شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا، فوری طور پر آپ نے جواب ارشاد نہیں فرمایا، آپ تھوڑا آگے تشریف لے گئے، وہاں کوئی دیوار تھی، اس دیوار پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیمم فرمایا، تیمم فرمانے کے بعد پھر آپ نے اس شخص کو سلام کا جواب دیا، اور ساتھ یہ بھی وجہ بھی بیان فرمائی کہ میں نے سلام کے جواب میں تاخیر کیوں کی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں طہارت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لوں، تو آپ نے تیمم فرمایا اور تیمم فرمانے کے بعد پھر اس کو جواب دی۔ گویا امت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ جل جلالہ کے اسم گرامی کی، اللہ کے اسم عالی کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں انسان جتنا ادب کرے، جتنی بندگی بجا لائے، اسی قدر انسان کو اللہ تبارک و تعالی ترقیوں سے نوازتے ہیں۔ بشر حافی رحمہ اللہ یہ بڑے معروف صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ بغداد کے بڑے شرابیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کے اپنے شراب خانے تھے، یعنی شراب پیتے بھی تھے، شراب بیچتے بھی تھے۔ اب جو آدمی شراب پیتا ہو، شراب بیچ کر اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہو، تو ظاہر ہے کہ ماحول میں اس کا تعارف فاسق اور فاجر کی حیثیت سے ہوتا ہے، تو سارے لوگ ان کو برے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہے تھے، راستے میں گلی سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے کسی کاغذ پہ، اور وہ نیچے رکھی ہوئی ہے، کاغذ نیچے گرا ہوا ہے، مٹی میں لت پت ہے۔ تو اگرچہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھے، لیکن اللہ جل جلالہ کے اسم عالی کی، اللہ کے نام کی تعظیم جانتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بسم اللہ کا ایک کاغذ کے پرزے پہ لکھی ہے اور نیچے گری ہوئی ہے، تو انہوں نے وہ پرزہ اٹھایا، اپنے پاس کوئی خوشبو عطر وغیرہ تھی وہ اس کو لگایا، اسے صاف کیا اور اسے معطر کر کے کسی بلند جگہ پہ رکھ دیا اور آگے چلے گئے۔ تو رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں ان سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بشر تم نے میرے نام کی لاج رکھی، تم نے میرے نام کو معطر کیا، تو میری عزت اور جلال کی قسم میں تمہارے نام کو معطر کر دوں۔ چنانچہ جب اگلے دن اٹھے تو خواب انہیں یاد تھا، تو اللہ نے انہیں توفیق دی، وہ توبہ تائب ہو گئے، اور ایسے توبہ تائب ہوئے کہ پھر صوفیاء کی دنیا میں سب سے بلند مقام پہ آپ کو بشر حافی کا نام ملے گا۔ انہوں نے پھر ساری زندگی جوتا نہیں پہنا، یعنی پہلے شراب میں کے نشے میں دھت رہتے تھے، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسی معرفت عطا کی، ایسا ادب انہیں عطا کیا کہ وہ زمین پر ننگے پاؤں چلتے تھے، اپنا ایک ذوق تھا ان کا، اس لیے ان کا نام ہی بشر حافی ہے۔ حافی عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے جو ننگے پاؤں ہو، تو وہ چونکہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے، تو ان کا نام ہی حافی مشہور ہو گیا، بشر حافی۔ تو ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے قرآن کریم میں یہ آیت پڑھی ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اس کے بعد سے میں نے جوتا پہننا چھوڑا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، کہ اللہ کہتا ہے کہ زمین ہم نے بچھائی ہے، اس زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے، تو جس زمین کو اللہ نے فرش بنایا ہے میں اس پر جوتا پہن کر کیسے چلوں؟ تو اس لیے میں اس پہ جوتا پہن کے نہیں چلتا۔ وہ ان کا اپنا ایک ذوق تھا، ادب کا ایک قرینہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کیا ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے اسی ادب نے انہیں شراب کے نشے سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے بلند مقام پر فائز کر دی۔ تو بندے کے ذمے سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم اور توقیر کا طریقہ کار اسے آتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاہ روم کو مکتوب لکھنے کا ارادہ فرمایا، بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے، تو جب خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو بادشاہ لوگ ہیں یہ اپنے شاہی خطوط کے آخر میں مہر لگاتے ہیں، اسٹیمپ لگایا کرتے ہیں، تو مہر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سرکاری خط ہے، تو آپ کی بارگاہ سے خط جا رہا ہے تو مناسب ہوگا کہ آپ کی مہر اس کے اوپر لگی ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مشورے پر مہر بنانے کا ارادہ فرمایا۔ اب مہر کے اوپر آپ نے
عبارت لکھوائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام محمد الرسول اللہ. اب جب اس کو لکھوانا تھا تو لکھوانے میں آپ علیہ السلام نے انداز یہ اختیار فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کا اسم گرامی اللہ کا نام سب سے اوپر لکھوایا، دوسرے نمبر پر رسول لکھوایا، تیسرے نمبر پر آپ نے اپنا اسم گرامی محمد لکھوایا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھتے ہیں آپ علیہ السلام کی مہر کا عکس آج بھی مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے، تو اس میں اسم الہی پہلے آتا ہے، رسول درمیان میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کا اسم گرامی تیسری سطر میں آتا ہے. تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے مہر پر محمد الرسول اللہ لکھوایا. اب علماء نے اس سے نقطہ نکالا ہے کہ اس عبارت کو اس طرح لکھوانے میں آپ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کے اسم عالی کی تعظیم کو مد نظر رکھا کہ اللہ کا نام آپ نے اوپر لکھا، تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے مہر پہ عبارت لکھوائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عملاً سکھایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کا ادب و احترام کیا ہوتا ہے. اللہ کا تعارف ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے. مسلمان عقیدہ رسالت کے ذریعے عقیدہ توحید کو سمجھتا ہے. جب وہ بارگاہ الہی کے آداب کو سمجھتا ہے تو پھر بارگاہ رسالت کے آداب کو بھی وہ سمجھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بھی مد نظر رکھتا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب مسلمانوں کو سکھائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تم کیسے کرو گے. جہاں کہیں صحابہ کرام سے کچھ ایسے عمل کا صدور ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کا معیار پورا نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں صحابہ کرام کو ادب سکھایا. ظاہر ہے کہ اللہ نے سکھانا تھا تو اللہ نے سکھایا. جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام فرمایا، اور ولیمے کا بڑا اہتمام آپ نے فرمایا. تمام صحابہ کو گوشت کے شوربے اور روٹی کے ساتھ ان کی ضیافت کی گئی. یہ اس زمانے میں بڑا ایک اچھی خوراک سمجھی جاتی تھی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو بلا رہے تھے، مہمانوں کو بلا رہے تھے. تو آپ علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ میں دسترخوان لگا ہوا تھا. صحابہ آتے تھے، کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے. صحابہ کی ایک جماعت ایسی تھی جو دسترخوان پر کھانے کے بعد بھی بیٹھی رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حجرہ مبارکہ میں، اور آپ نے جب دیکھا کہ یہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے تو آپ کو ناگوار لگا، آپ کے آرام میں خلل آ رہا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں فرمایا، اور آپ نے گوارا فرمایا، برداشت فرمایا. حضور علیہ السلام نے تو گوارا فرما لیا، اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ میرے حبیب کے ساتھ ایسا معاملہ رکھا جائے جس میں ان کے آرام میں خلل آئے، ان کی سکون میں خلل آئے. تو اللہ نے آیات نازل کی کہ دیکھو مسلمانوں، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم بلا طعام، کہ پیغمبر کے گھروں میں اس وقت تک مت جاؤ جب تک تمہیں خود آنے کی اجازت نہ دی جائے، جب تک تمہیں کھانے کے لیے بلایا نہ جائے. اور جب کھانے کے لیے بلایا جائے تو دو چیزوں کا خیال رکھنا، غیر ناظرین اناہ، ایسا نہ کرو کہ پہلے جا کر بیٹھ جاؤ اور کھانا بننے کا انتظار کرو، بلکہ ایسے وقت میں جاؤ جب کھانا بن چکا ہو، دسترخوان لگ چکا ہو، پھر جاؤ. اور دوسری بات کہ ولا مستأنسین لحدیث، کہ کھانے کے بعد وہاں بیٹھ کر باتیں نہ کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے نبی کو اذیت ہوتی ہے. فیستحیی منکم، اور وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، حیا کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتے. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تبارک و تعالی حق کے اظہار میں پھر تمہارا لحاظ نہیں کرتا. اللہ پھر ایسے معاملات میں حیا نہیں کرتا، وہ تمہیں بتاتا ہے. پھر تو مسلمانوں کو ادب سکھایا گیا کہ بارگاہ رسالت کے آداب کیا ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہوگا کہ ان تحبط اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ختم کر دے گا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے غزوات لڑے تھے، بدر میں، احد میں، خندق میں، کتنے بڑے بڑے مارے کے لڑے تھے، جانیں نچھاور کی تھیں،
لیکن اللہ کہہ رہا ہے تمہاری ساری قربانی ہے ایک طرف، لیکن اگر پیغمبر کی مجلس کے آداب کا لحاظ نہ رکھا تو اللہ تعالیٰ لمحے بھر میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت محتاط ہو گئے۔ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، ان کی آواز فطرتاً اونچی تھی، بعض لوگ جہیر الصوت ہوتے ہیں، آواز اونچی ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ میری آواز تو ویسے اونچی ہے، میں اگر اپنے فطری انداز میں بھی بات کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سے میری آواز بلند ہو جائے گی، اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھ گئے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کو 2-4 مرتبہ نہ دیکھا مجلس میں تو آپ نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو ثابت بن قیس کیوں نہیں آ رہا۔ جب صحابی گئے تو دیکھا کہ ثابت بن قیس گھر میں بیٹھے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری تو آواز ہی بلند ہے، اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر کی آواز سے آواز بلند نہ کرو، اعمال ضائع ہوں گے، تو میری تو ویسی ہی آواز بلند ہے، میں کیسے وہاں جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ جا کے ان سے کہو کہ تم اہل جنت میں سے ہو، تم دوزخ والوں میں سے نہیں ہو، یعنی تم آیا کرو، تمہاری آواز کی بلندی یہ تمہارا عذر ہے۔ حضرت عمر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اتنی پست آواز سے بات کرتے تھے کہ بسا اوقات ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ صحابہ کو اللہ نے ادب سکھایا کہ جب پیغمبر سے سرگوشی کرنی ہو تو پہلے صدقہ دیا کرو، کہ اگر ہر آدمی آئے گا سرگوشی کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوگی، تو اگر کسی نے ذاتی وقت لینا ہے، الگ سے بات کرنی ہے تو پہلے صدقہ دے اور پھر آئے۔ تو ادب تو سکھا دیا، لیکن جب بعد میں اللہ نے دیکھا کہ اس میں صحابہ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر یہ اصول ختم کر دیا، یہ حکم منسوخ ہوا، لیکن صحابہ کو ایک ادب سکھا دیا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے ہوئے آداب کا خیال کیا کرو۔ صحابہ کرام کے ادب کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر آپ کو باہر بلانے کی زحمت نہیں دیتے تھے، بلکہ اگر کسی کو کوئی کام ہوتا تو وہ آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا۔ جب حضور علیہ السلام خود تشریف لاتے باہر اپنے کسی کام سے تو وہ صحابی اپنا معاملہ عرض کر دیا کرتا تھا۔ عام طور پر نمازوں کے بعد، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام اپنے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے، لیکن باقاعدہ دروازہ بجا کر آپ علیہ السلام کو گھر سے باہر تشریف آوری کی زحمت دینا یہ صحابہ کو گوارا نہیں تھا۔ اگر کسی نے دروازہ بجانا بھی ہوتا تو وہ کس قدر احتیاط سے بجاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دیتا تو ناخنوں کے ساتھ دیتا تھا، یعنی باقاعدہ پوری ہتھیلی کے ساتھ دروازہ بجانا، اسے صحابہ بے ادبی سمجھتے تھے کہ آواز زور سے نہ آئے۔ ناخن کے ساتھ آپ کسی چیز کو ناک کریں تو کتنی ہلکی سی آواز آتی۔ تو صحابہ کرام اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اگر دستک دینی ہوتی تو اس طریقے سے ناخنوں کے ساتھ دیتے۔ اس طرح لطیف انداز سے حضرات صحابہ کرام بارگاہ رسالت کے آداب کو مد نظر رکھتے تھے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے۔ تو بہرحال ادب اور احترام یہ مسلمانوں کا بلکہ انسانوں کا وہ امتیاز ہے جو کہ انسانوں کو دیگر مخلوقات سے شرف عطا کرتا ہے، اور اگر انسان بے ادب ہو جائے، بد تہذیب ہو جائے، اسے کسی چیز کا لحاظ نہ رہے تو وہ انسانیت کے مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بارگاہ الہی کے آداب کو دیکھنا پڑتا ہے، اسی طرح بارگاہ رسالت کے آداب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آداب میں کمی تو معاف کر دیتا ہے، اپنے حبیب کے آداب میں کمی کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ وہاں اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہلکی سی بے ادبی بھی کرو گے تو تمہارے اعمال ختم کرو۔ تو مدینہ طیبہ جانے والے کو آج بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، اور بے ادبی کی وجہ سے جو میرے ہلکے پھلکے اعمال ہیں وہی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اسی طرح والدین ہیں، اساتذہ ہیں، ان سب کا احترام ہوتا ہے، ان سب کا ادب کرنا پڑتا ہے۔ ادب سے انسان کو کتنا بڑا مرتبہ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، فرعون نے بلایا تھا جادوگروں کو کہ مقابلہ کرو۔ جب جادوگر آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ پہلے
اپنی رسی اپنی لاٹھی پھینک دیں، اور اگر ہمیں کہتے ہیں تو ہم پھینک دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھینک دو۔ اب اس کے فوراً بعد، یعنی جب ان کو شکست ہوئی تو شکست کے فوراً بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، موسیٰ علیہ السلام بھی ایمان لائے، اور اس قدر صدق دل سے ایمان لائے کہ فرعون نے کہا میں تمہیں سولی دے دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا۔ فرعون کا رعب، اس کا ظلم، سب کچھ ان کے سامنے تھا، لیکن جادوگر ڈٹے رہے اپنے دین پہ۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ جادوگروں نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احترام کو مد نظر رکھا کہ انہیں دعوت دی کہ اگر آپ چاہیں تو پہلے آپ اپنا عمل کر لیں، تو اس احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ تو احترام اور ادب انسان کو لمحوں میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اور بے ادبی یہ انسان کو لمحوں میں کہاں سے نیچے تک جا کر ڈال دیتی۔ تو بہرحال بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ علم سے بھی پہلے ادب کا درجہ ہوتا ہے، والدین کا ادب ہے، اساتذہ کا ادب ہے، بڑوں کا ادب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کو ایک مرتبہ بادشاہ نے، ہارون الرشید نے کہا کہ میں احادیث سننا چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آؤ، مجھے احادیث سناؤ۔ ہارون الرشید یہ اپنے زمانے کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں مسلمان سپر پاور تھی، آدھی دنیا سے زائد پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اتنی بڑی سلطنت کا مطلق العنان حکمران ہارون الرشید۔ امام مالک سے کہتا ہے کہ میرے پاس آ کے مجھے احادیث سناؤ۔ تو امام مالک نے کہلا بھیجا خلیفہ وقت کو کہ امیر المومنین، علم کے پاس جایا جاتا ہے، علم چل کے نہیں آتا، آپ نے حدیث سننی ہے تو آپ میرے پاس آئیں۔ تو ہارون الرشید نے مان لیا، بادشاہ تھا، علم کی اہمیت جانتا تھا، وہ خود چل کے گیا۔ جب امام مالک کے پاس گیا تو امام مالک کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ تو امام مالک کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ یہ ٹیک لگا کے احادیث سنے۔ تو امام نے اس سے فرمایا کہ دیکھو، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بزرگ ہوں، سفید ریش ہوں، سفید پوش ہوں، ان کے سامنے ادب سے بیٹھا جائے۔ تو ہارون الرشید سمجھ گیا، تو وہ فوراً ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، اور پھر امام مالک رحمہ اللہ سے اس نے احادیث سنی۔ تو اس زمانے کے بادشاہوں کو بھی اللہ نے یہ شعور دیا ہوا تھا کہ اساتذہ کا ادب اور احترام کیا ہوتا ہے۔ یہی ہارون الرشید، اس کا فرزند ہے مامون الرشید، تو اس نے اپنے بیٹے کو اس زمانے کے معروف امام اصمعی کے پاس بھیجا، اور امام سے کہا کہ میرے بیٹے کو علم بھی سکھاؤ اور ادب بھی سکھاؤ، اور پھر نظر بھی رکھتا تھا کہ بیٹا ادب سیکھ رہا ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید گیا تو دیکھا کہ امام اصمعی جو استاذ ہیں اور اس کا بیٹا مامون جو شاگرد ہے، تو استاذ وضو کر رہا ہے، پاؤں دھو رہا ہے وضو میں، اور ہارون کا بیٹا شہزادہ وہ استاد کو برتن سے اس کے پاؤں پر پانی ڈال رہا ہے۔ تو جب ہارون الرشید نے یہ دیکھا تو وہ برہم ہو گیا، غصہ ہو گیا۔ تو استاذ کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ شاید خلیفہ کو برا لگا ہو کہ میں اس کے بیٹے سے پانی کیوں ڈلوا رہا ہوں۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ میں نے اس کو آپ کے پاس ادب کے لیے بھیجا تھا، ادب کا تقاضا یہ تھا کہ یہ پانی بھی خود ڈالتا اور آپ کے پاؤں کو ملتا بھی اپنے ہاتھ سے، تاکہ آپ کو پاؤں اپنے ہاتھ سے ملنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی۔ اگر اس حد تک یہ پہنچتا پھر میں یہ سمجھتا کہ واقعی اس کو ادب آپ نے سکھا دیا، تو آپ نے اسے ادب نہیں سکھایا۔ تو اس زمانے میں بادشاہوں کے ہاں اساتذہ کے ادب کا یہ معیار تھا، اور اسی ہارون کے پوتوں کو اللہ نے پھر ادب کا وہ معیار عطا کیا کہ ایک مرتبہ اسی ہارون الرشید کے پوتے تھے اور اپنے زمانے کے مشہور نحوی امام فرہ کے پاس پڑھتے تھے۔ تو استاذ مسند سے اترے، انہیں کسی کام سے جانا تھا، تو شہزادے دونوں دوڑے استاذ کا جوتا اٹھانے کے لیے، تو دونوں برابر پہنچے جوتا لینے کے لیے، اب آپس میں لڑ پڑے، ایک نے کہا جوتا میں اٹھاؤں گا، دوسرے نے کہا میں اٹھاؤں گا۔ بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اچھا ایک تم اٹھا لو اور ایک میں اٹھا لوں۔ تو اس طریقے سے جوتے اٹھا کے لا کے استاذ کو دی۔ خلیفہ دیکھ رہا تھا، اس کے پرچہ نویس ہوتے تھے، اس تک اطلاع پہنچی، تو اس نے استاذ کو بلایا دربار میں بڑی شان کے ساتھ، اور استاذ کو کہا یہ بتاؤ کہ آج کل سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو استاذ نے کہا سب سے عزت والا تو امیر المومنین ہے، آپ ہیں۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، سب سے زیادہ عزت والے تم ہو، کہ مسلمانوں کے مستقبل کے دو بادشاہ تمہارے جوتوں پہ لڑ رہے ہیں کہ کون اٹھائے۔ تو اس اساتذہ کا یہ ادب اور یہ احترام ہوتا ہے۔ تو بہرحال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ادب سیکھنے کی تلقین کی ہے۔ آج کل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب بے ادب ہیں، ادب سے کوسوں دور ہیں، نہ ہمیں استاذ کے ادب کا پتہ ہے، نہ والدین کے ادب کا پتہ ہے، نہ بڑوں کے احترام کا پتہ ہے، نہ تعلیمی اداروں کے احترام کا علم ہے، نہ مسجد کے ادب کو ہم جانتے ہیں۔ معلومات بہت ہیں، ادب نہیں ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ علم میں کمی ادب میں اضافے سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن علم میں اگر بہت اضافہ بھی ہو، ادب میں کمی اس تمام تر علم کو ضائع کر دیتی ہے۔ شیطان سے بڑھ کے علم کس کے پاس ہوگا؟ کتنا بڑا عالم فاضل تھا، لیکن بے ادبی نے اسے ابلیس بنا دیا اور ہمیشہ کے لیے مردود بنا دی۔ تو اپنی اولاد کو ادب سکھانا چاہیے۔ آلات علم کا بھی ادب ہوتا ہے۔ ہمارا نوجوان آج کل جب لکھتا ہے، بال پوائنٹ ختم ہوتی ہے تو وہ اسے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اسے سکھایا ہی نہیں کہ یہ وسیلہ علم ہے، یہ آلہ علم ہے، اور آلہ علم کا بھی احترام ہوتا ہے، کتاب کا احترام ہوتا ہے، کاغذ کا احترام ہوتا ہے۔ یعنی ہر وہ وسیلہ جس کی بنیاد پر میں علم سیکھتا ہوں تو اس ہر وسیلے کا احترام کرنا ہے۔ استاذ سب سے بڑا وسیلہ علم ہے۔ جس چار دیواری میں علم حاصل کیا جاتا ہے وہ وسیلہ علم ہے۔ جس کاغذ کی بنیاد پر بستہ ہے، پینسلیں ہیں، تو ان تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ آج کل چونکہ علم مادی بن گیا ہے، لوگ پیسوں کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، علم رہا نہیں، تو ادب بھی رخصت ہو گیا۔ بچے اپنے استاذ کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں کہ اس کو تو ہم پیسے دیتے ہیں، ہماری فیسوں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ معلومات تو مل جاتی ہیں، ادب نہیں ملتا، اور جب ادب نہیں ملتا تو معاشرے کی یہی صورتحال ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں ادب کی وجہ سے۔ اگر ادب چھوڑ دیا تو انسان کے انسان رہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو بارگاہ الہی کے آداب ہمیں معلوم ہو، بارگاہ رسالت کے آداب ہمیں معلوم ہو، اسی طرح والدین ہیں، اساتذہ ہیں، بڑا بھائی ہے، آلات علم ہیں، بزرگان ہیں، ہر ایک کا ادب اور احترام ہمیں معلوم بھی ہو اور اس پہ ہمارا عمل بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔